रहमत रमज़ान, है रहमत रमज़ान। नाज़रीन किराम, रहमत रमज़ान सहर नशरियात में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। वक्त हुआ है हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर। मेरी जानिब से दोनों टीमें जो यहाँ तशरीफ़ फरमा आ चुकी हैं और हमारे ना हाज़रीन भी तशरीफ़ फरमा हैं, सना खां भी बैठे हैं। आप सबको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चाहूँगा दोनों टीमें अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें। सऊद अहमद फारूकी, मोहम्मद बिलाल अत्तारी, मोहम्मद हुनैन, शहजाद अली अंसारी। माशा अल्लाह। भाई मैं नए नाजरीन को जिन्होंने हमें शायद इस प्रोग्राम में पहली बार देखा हो तो उनको मैं बता दूं कि हमारे इस सेगमेंट में 5 राउंड होते हैं। पहला चराग इल्म, दूसरा सवाल पे सवाल, तीसरा शेर व सुखन, चौथा बाब इल्म, पाँचवा कौन और क्या। तो पहले राउंड में दोनों टीमों से 3-3 सवालात होंगे और सही जवाब देने पर मिलेगा 5 नंबर। ठीक है ना? तो आइए बढ़ते हैं सवाल और जवाब की तरफ। टीम ए से मैं पहले 3 सवाल करूँगा। पहला सवाल है, क्या क़यामत का दिन हर एक के लिए यकसां तवील होगा? नहीं, क़यामत का दिन हर एक के लिए यकसा नहीं होगा। कुछ बास के लिए 1000 साल और बास के लिए 50,000 साल के बराबर होगा, बल्कि बंदा मोमिन के लिए एक फ़र्ज़ नमाज के बराबर होगा। जबकि बंदा मोमिन के लिए ये दिन फ़कत एक फ़र्ज़ नमाज के बराबर होगा जो दुनिया में पढ़ता था। जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई, सुभान अल्लाह की सदा तो ज़रा माशाअल्लाह, क्या कहने। दूसरा सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसे लोगों पर ज़ाहिर करना गुनाह है? वो कज़ा नमाज है, क्योंकि कज़ा नमाज गुनाह का ज़ाहिर करना भी गुनाह है, इसलिए कज़ा नमाज का ज़ाहिर करना गुनाह है। कज़ा नमाज़ों का ज़ाहिर करना गुनाह है, यानी कि ऐसे वक्त में भी कज़ा नमाज ना पढ़ी जाए कि जब लोगों को पता हो कि भाई इस वक्त तो नवाफिल का वक्त ही नहीं है, तो कोई नमाज़ पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि शायद कज़ा पढ़ रहा होगा। तो इस तरह के लोगों की बदगुमानी से भी, यानी इस तरह के गुमान से भी लोगों को बचाना है, ताकि हमारा ये गुनाह कज़ा नमाज जो हम अदा कर रहे हैं, जो कज़ा हो गई हैं, तो ये ज़ाहिर ना हो। बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। तीसरा सवाल, बरज़खी ज़िंदगी की कैफियत कैसी होती है? बरज़ख में किसी को आराम होगा, किसी को तकलीफ़ होगी, राहत व ज़िल्लत, मुसीबत व जी, दुख, राहत व लज़्ज़त, मुसीबत व दुख और सुरूर व गम। बरज़ख में तमाम हालतें होंगी। बरज़ख में ये सब हालतें होंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बरज़ख का पता है ना? बरज़ख किसे कहते हैं? मौत के बाद वाली ज़िंदगी, यानी कब्र की ज़िंदगी को, इसको बरज़खी ज़िंदगी कहा जाता है। जवाब भी रिपीट कर देता हूँ। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ़, राहत व लज़्ज़त, कुल्फ़त व अज़ियत और मुसीबत, सुरूर व गम, ये सब हालतें बरज़ख में हैं। याद हो गया? चलें, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ प्रोग्राम का मकसद है कि लोगों को एक्नॉलेज करना, लोगों को मालूमात देना। चले भाई, तीनों सवाल के जवाब आपने दुरुस्त दे दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। किसी उज़्व को धोने के क्या माना है? किसी उज़्व को धोने के ये माना है कि उस उज़्व पे कम से कम 2 कतरे पानी बह जाएं। एक सिर्फ भीग जाने या तेल की तरह चुपड़ लेने या एक आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे और ना ही इससे वज़ू और गुस्ल होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरा सवाल, अल्लाह ताला की ज़ाती सिफ़ात कौन कौन सी हैं? हयात, कलाम, समा, बसर, इल्म, इरादा, क़ुव्वत, ये अल्लाह ताला की ज़ाती सिफ़ात हैं। क्या बात है भाई, फ्लो तो चेक करें माशाअल्लाह, कह दें सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल है, ऐसे दिन गुस्ल फ़र्ज़ हुआ जिस दिन गुस्ल करना सुन्नत या मुस्तहब है, तो क्या उसे फ़र्ज़ के साथ दूसरा गुस्ल अलग से करना होगा? अगर जुम्मे का दिन है और ईद का भी दिन है और मज़ीद उस पर गुस्ल भी फ़र्द है तो तीनों गुस्ल एक ही नियत से, तो तीनों गुस्ल कर ले, तीनों का सवाब होगा। एक ही नियत से तीनों गुस्ल कर ले तो तीनों का सवाब होगा। तीनों की नियत करके एक गुस्ल कर लिया, सब अदा हो गए और सबका सवाब मिलेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अलग अलग थोड़ी करेंगे भाई, पहले सुन्नत वाला कर लिया, पहले फ़र्ज़ वाला कर लिया, फिर नहा के बाहर निकले, वापसी गए, बोला आप सुन्नत वाला अदा कर लो, वापसी अंदर। ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये कॉमन सेंस भी है, मगर इस्लाम हमें पूरी रहनुमाई देता है। ज़बरदस्त। ये राउंड मुकम्मल हुआ। अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सवाल पे सवाल। बज़र चेक कर लें। चलें जी। और इसका सिलसिला यही होता है कि सही जवाब पर 5 नंबर है, गलत जवाब पर 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। और सवाल के दौरान आपने अगर बज़र दबा दी, जो कि आप दबा सकते हैं, तो उस सूरत में आपको सवाल भी खुद मुकम्मल करना होगा, जवाब भी आपने देना होगा। पहला सवाल है, कौन सी बीमारियों को
ٹیم بی. سوال یہ ہے کہ کون سی بیماریوں کو ناپسند کہنا منع ہے؟ ناپسند کرنا ہے کہنا منع ہے. ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ 4 قسم کی بیماریاں ہیں جس کو ناپسند کہنا منع ہے. آشوب چشم، زکام، کھانسی اور کھجلی. 4 قسم کی بیماریاں ہیں جسے ناپسند کرنا منع ہے. جواب درست دے دیا ہے. حدیث پاک میں پڑوسی کسے؟ ٹیم بی. سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں پڑوسی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کے دروازے پر جا کر اعلان کیا جائے کہ سن لو 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں. 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں اور ہمارے تو بالکل برابر والا ہی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے ہم سے. مطلب ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر ایسا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پڑوسی تو 40 گھر پڑوسی میں آتے ہیں اور ہم برابر والوں کو ہی اگر مطمئن نہیں کر پا رہے تو پھر باقیوں کا کیا ہوگا. چلیں جی اگلا سوال ہے. جنتوں کی تعداد ٹیم ہے. جنتوں کی تعداد 8 ہے. نام دارالسلام، دارالجلال، دارالقرار، جنت العدن، جنت الخلد، جنت النعیم، جنت الفردوس، جنت المأویٰ. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست. اگلا سوال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر قیام کی مدت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر قیام کی مجموعی مدت 40 برس ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 33 برس تھی. قرب قیامت جب آپ زمین پر تشریف لائیں گے تو 7 برس قیام فرمائیں گے. 7 برس قیام فرمائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی نماز ہے جس میں ٹیم بی وہ کون سی نماز سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع کی تکبیر کہنا واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عیدین کی دوسری رکعت کی رکوع کی تکبیر کہنا واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کی تیاری بڑی زبردست ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال. فرشتے شب قدر میں ٹیم بی. سوال یہ ہے کہ فرشتے شب قدر میں کن لوگوں سے سلام کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر اس مسلمان مرد و عورت سے سلام کرتے ہیں جو اس رات عبادت میں مشغول ہوں. آپ کو مبارک ہو کہ آپ بھی عبادت میں مشغول ہیں اور عبادت میں بھی اعلیٰ عبادت کر رہے ہیں. علم دین سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میں. عبادت میں بھی آپ اعلیٰ عبادت کر رہے ہیں کہ علم دین حاصل کر رہے ہیں اللہ کے لیے. ہاں سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ماشاءاللہ. اور یہ ہمارا راؤنڈ مکمل ہوا. تیسرے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شعر و سخن. اچھا بھائی. جو حیدر کرار اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا وہ جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. شعر تو آپ نے صحیح سنا ہے. ذرا اسٹائل سے سنا دیں ماحول بنا کر. شعر صحیح سنا ہے آپ نے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. کیونکہ تھوڑا یہ فیل ایسی دے رہے تھے کہ جیسے 3 سیکنڈ میں پورا کر دو تو ٹھیک ہے نہیں تو جواب گیا. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. جواب آپ نے صحیح دے دیا. ذرا اس کو مزے سے لے کر. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. کس نے؟ جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. تھوڑا اس پر بھی ہے. چلے جی اگلا شعر ہے. آباد رضا جس پہ ٹیم ہے. ہم خاک اڑائیں گے اگر وہ خاک نہ پائی. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. کیا بات ہے. جواب درست دے دیا ہے. بہت اچھے بھائی ماشاءاللہ. اگلا شعر ہے. رہ گئی ساری زمین. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر و سارا ہو کر. اب ذرا پیار سے سنا دے ذرا. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر و سارا ہو. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سہرا ہو کر. سبحان اللہ. یہ بھی یہ برادر اعلیٰ حضرت اور حسن رضا خان صاحب کا کلام زبردست. اگلا شعر ہے. چمن طیبہ ہے ٹیم بی.
चमन तेबा वो बाग के मुर्गे सिदरा बरसों चेके हैं जहाँ बुलबुल शैदा होगा। कब याद कर लिए भाई ये कलाम? माशाल्लाह यार, जवाब दुरुस्त दे दिया है। और कब याद कर लिए? पहले से भी याद थे और मजीद पक्के करके आया हूँ। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। नात खानों के लिए भी सबक है। नहीं माशाल्लाह, नात खानों को भी याद होते हैं, लेकिन मतलब कुछ कलाम बहुत मतलब मारूफ ना हो तो उसको इस तरह शार याद हो, बहुत बड़ी बात है। कितने हो गए? 4 हो गए। अच्छा भाई, अगला शेर है, क्या रहमतें हैं लुत्फ में। टीम बी। क्या रहमतें हैं लुत्फ में फिर भी कमी नहीं, कोई कमी नहीं। क्या सही। रहमतें हैं लुत्फ में कोई कमी नहीं, क्या रहमतें हैं लुत्फ में कोई कमी नहीं, होती नहीं गरीब से उनकी नज़र खिलाफ। जवाब इनका गलत हो गया है। क्या रहमतें हैं लुत्फ में फिर भी कमी नहीं, करते रहे हैं हुक्म से हम उम्र भर खिलाफ। ये इसका दुरुस्त जवाब था। इस तरह हमारा ये राउंड मुकम्मल हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। आप नंबर बताइए इनके लिए। नंबर 12। नंबर 12 जी। टीम है, ईमान की पुख्तगी किस काम में है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुक्म इलाही पर राज़ी रहने और तकदीर हुक्म इलाही पर सब्र करने और तकदीर पर राज़ी रहने में ईमान की पुख्तगी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या खूबसूरत सवाल और क्या खूबसूरत जवाब। रिपीट कर दूं, ईमान की पुख्तगी किस काम में है। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ईमान की पुख्तगी हुक्म इलाही पर सब्र करने और तकदीर पर राज़ी रहने में है। सुबहान अल्लाह। चले भाई, नंबर बताएं। नंबर 5। नंबर 5। बड़े मुस्कुरा कर आपने 5 बोला, मैंने कहा पता तो नहीं चल गया आपको डब्बे में क्या है। अच्छा भाई, टीम बी। नबी को ख्वाब में बताए जाने वाली चीज़ की क्या हैसियत है। नबी को जो चीज़ ख्वाब में बताई जाती है वो भी वही है जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी भाई, आप नंबर बताइए इनके लिए। नंबर 3। नंबर 3। टीम ए, किस खुश नसीब का दिल सुकून और ईमान से भर दिया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स गुस्से को ज़ब्त करे, इस बावजूद इसके कि वो उस गुस्से को नाफिज करने पर कुदरत रखता हो, तो उसका दिल सुकून और ईमान से भर दिया जाता है। उसका दिल सुकून और ईमान से भर दिया जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप नंबर बताइए इनके लिए। नंबर 2। नंबर 2। हराम क़तई की वजाहत कीजिए। हराम वो है जिसकी मुमानाअत दलील कतई से लुज़ूमन साबित हो, ये फ़र्ज़ का मुकाबिल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस तरह हमारा ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। आखिरी राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कौन और क्या। तो सबसे पहले तस्वीर दिखाई जाएंगी। आइए पहली तस्वीर देखते हैं। टीम है फेयर हॉल। कौन सा? फेरल हॉल। पहुंच तो गए मगर नाम जरा। फेयर हॉल ही है नाम ना। फेयर हॉल है, फेरियर तो नहीं है। सही थे, फेरियर हॉल है यार। फेरियर। चले, जवाब दुरुस्त है। अगली तस्वीर दिखाई जाए। टीम है रियाजुल जन्ना हुजूर के मेंबर से गुम्बद खतरा का रियाजुल जन्ना शरीफ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरी तस्वीर दिखाई जाए। हुजूर ताजुश शरिया। मज़ारे हुजूर ताजुश शरिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये मुकाबला जो ना वो किस मौके पे आकर फांसा पलट देता है नहीं पता लगता है। चलें, अब मैं अशार पढ़ूंगा और जिसको आपने बताना शायर का नाम है, तो जिसको समझ आ जाए वो बज़र दबाए। जो बज़र दबाएगा वही जवाब देगा और सही जवाब पर 5 नंबर, गलत पे 5 माइनस हो जाएंगे। टोटल मैंने 4 अशार आपके सामने सुनाने हैं। पहला मैं पढ़ रहा हूँ।
کہ مصطفیٰ ذات یکتاب ہے. ٹیم بی، ٹیم بی جی بزر. ٹیم بی بتائیے. بزر آپ نے دبائی نا. شاعر کا نام آپ نے بزر نہیں دبائی. 5 مفتی اختر رضا خان. مفتی اختر رضا خان. مفتی اختر رضا خان. تاج الشریع اختر رضا خان. جواب درست دے دیا ہے. درست دیا نا جواب تو. سبحان اللہ بھائی. تکا لگایا گیا. اندازہ تھا. بھائی نے بتایا. ٹھیک ہے. اگلا کلام میں آپ کو سناتا ہوں. اگلا کلام ہے حرز جاں ذکر. جی کون سا کلام ہے؟ حرز جاں ذکر شفاعت کیجیے. جی پہلے کلام سنا دیں. حرز جاں. حرز جاں ذکر شفاعت کیجیے. کون سے شاعر ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ. اعلیٰ حضرت جواب درست دے دیا ہے. اللہ اکبر. اچھا بھائی اگلا کلام. ایسا تجھے خالق نے. ٹیم ہے جی بتائیے. ایسا تجھے خالق نے تیرا دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. شاعر کا نام. سوال تو شاعر کا نام ہے. آپشن ہینڈ ملے گی. جی ہینڈ ملے گی. نہیں اس میں نہیں. آپ نہیں بزر دبایا. نہیں دبایا. میں نے نہیں بجا. نہیں دبایا. دیکھ لیں بجا ہے تو اب آپ بتا دیں. ان کے تو 5 مائنس ہو گئے. آپ کے بھی ہو گئے. جی دونوں نے بزر دبایا مگر دونوں جواب نہیں دے سکے. بڑا مشہور کلام ہے یہ تو یار. ہیں مکتا یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا. بھائی میں نے کبھی مقابلے میں حصہ اس طرح نہیں لیا. بس میں کوشش کر رہا ہوں. میں نے کہا شاید کوئی کسی کا سنا ہوا یاد آ جائے. مولانا حسن رضا خان صاحب اس کے شاعر ہیں. آخری کلام میں آپ کو سناتا ہوں. وہ ہے مجھ کو درپیش ہے پھر. ٹیم ہے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ اب مدینے کو تیار ہے. امیر علیہ سنت حضرت اللہ مولانا ابو بلال الیاس ستار قادری رضوی تعالی برکاتہ اللہ علیہ. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ بھی مکمل ہوا. اور جب تک فائنل اسکورنگ ہمارے پاس آتی ہے تب تک ہم بڑھتے ہیں آڈینس کی طرف اور آڈینس سے سوالات پوچھتے ہیں. اچھا بھائی پہلا سوال. کیا رسولوں کے پاس اپنی رسالت کی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ بہت زبردست سوال ہے. تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں گے نا تو آسان سوال. چلو ہنٹ دیتا ہوں پھر ہاتھ جو اٹھائے گا وہ جواب دے گا. ولیوں سے تو کرامات کا ظہور ہوتا ہے. جی اس نوجوان نے پہلے ہاتھ اٹھایا. ان کو دیجئے مائک. سوال ہے کیا رسولوں کے پاس اپنی رسالت کی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ جی معجزے ہوتے. دلیل ہوتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اور کیا آسانی کریں امت کے لیے ہم. ان کو دیا جائے گا بن رضوان کی طرف سے 2000 روپے مالیت کا گفٹ کارڈ. اچھا بھائی کیا قرآن مجید میں کمی بیشی ممکن ہے؟ ان کو دیجئے.
جی نہیں، قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی ممکن نہیں، اس کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن مجید میں کمی بیشی ممکن نہیں، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے اپنے ذمے پہ رکھی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ان کو دیا جائے گا جنون گارمنٹس کی طرف سے سوٹ کا تحفہ، نیا سوٹ، عید کا سوٹ۔ کیا بات ہے۔ اچھا بھائی، کسی بچے سے پوچھتے ہیں، یہ جو دو امام شریف والے بیٹھے ہیں، بڑا کون ہے دونوں میں سے؟ آپ بڑے ہیں، بڑے کو دیں مائک۔ بیٹا یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ حسین۔ محمد حسین، محمد حسین ہوگا نا؟ اچھا یہ بتائیے کہ کیا کوئی ولی مرتبے میں کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، اور ہرگز نہیں، نہیں نہیں اور ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جی نہیں، ولی چاہے کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو، ہرگز ہرگز کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اس بچے کو دیا جائے گا ایکسٹریم والوں کی طرف سے اسپیکر کا تحفہ۔ اچھا بھائی، آپ کے برابر میں جو بیٹھے ہیں ان کو دیجیے گا ذرا مائک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کب آئے؟ میں آج آیا ہوں۔ آج ہی آئے ہیں؟ اچھا، صبح کی فلائٹ تھی شام کی؟ ابھی آئے تھے۔ اچھا اچھا، گھر سے آئے، گھر سے آئے، ٹھیک ہے ٹھیک۔ فلائٹ سے نہیں آئے، گاڑی سے آئے، ہے نا؟ بائک سے آئے ہیں۔ بائک ہو تو پھر بندہ کہاں کہاں تک گھوم لیتا ہے، یوں کر کے نکل جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ نام کیا آپ کا؟ منیب۔ منیب، بہت پیارا نام ہے ماشاء اللہ۔ آپ ایک کام کریں، ہمیں 12 اسلامی مہینوں کے نام سنا دیں۔ محرم آتے ہیں، 2-3 یاد ہے؟ ایک بھی یاد نہیں ہے؟ اچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ابھی اس وقت کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلام میں؟ رمضان۔ رمضان شریف کا چل رہا ہے۔ آپ کو تو یاد ہے نام؟ اور کون سا یاد ہے جس میں ہم جھنڈے بھی لگاتے ہیں؟ وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم بڑی عید جس کو کہتے ہیں؟ ربیع اول۔ ربیع الاول۔ ماشاءاللہ بھائی، آپ کو تو نام یاد ہے۔ اس بچے کو چلے نام میں سنا دیتا ہوں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ ماشاءاللہ۔ چلے بھائی، اس بچے کو دیں گے ہم بیلی پلاسٹک کی طرف سے گفٹ ہیمپر۔ اچھا بھائی، اگلا سوال۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچا تھے؟ کون بتائے گا؟ کون سے تھے یہ نہیں پوچھا، کتنے تھے یہ پوچھا۔ اچھا، ایک ہی بندہ، ایک ہی چیمپئن بیٹھا ہوا ہے، اس کو دو مائک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 چچا تھے۔ 3 چچا تھے۔ اور کون بتائے گا؟ اچھا، اب اندازے پہ معاملہ چلا گیا ہے، ان کو دیجیے اوپر، تھوڑے سے کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا تھے۔ بھائی صحیح جواب یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا تھے۔ اب 2-3 والوں تو بہت ٹائم لگے گا نا 12 تک پہنچنے میں، میں نے کہا سفر آسان کر دوں، کیا خیال ہے؟ اچھا یہ بھائی ہمارے بیٹھے ہیں اس طرف، ان کو دیجیے گا مائک جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا؟ وبرکاتہ۔ محمد عامر۔ دونوں بھائی ہیں؟ جی جی جی، ساتھ چھوٹے بھائی ہیں محمد چھوٹے یوسف۔ بھائی ہیں، مجھے تو ٹوئنس جیسے لگ رہے ہیں، مطلب جی، کہتے تو نہیں لوگ آپ کو ٹوئنس ہیں دونوں؟ چھوٹے کافی مجھ سے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ سے کوئی سوال پوچھ لوں آسان سا؟ جی، آسان سا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا بھی ثواب، قرآن مجید کو مثلا ایک چھونا بھی لفظ ثواب، پڑھا قرآن پاک کا اور تو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں۔ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ بھائی۔ ان کو دیا جائے گا جنون کی طرف سے سوٹ کا تحفہ۔ ماشاءاللہ بھائی، زبردست زبردست۔ ان کے بھائی کو دیجیے، چھوٹے بھائی کو۔ بھائی یہ میرے جاننے والے نہیں ہیں، آپ بولے کہ بھائیوں سے پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اسم گرامی؟ محمد یوسف۔ محمد یوسف، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں انٹر میں اسٹڈی انٹر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور دیگر مصروفیات تو نہیں ہے؟ کیا ہے؟ ٹیکسٹائل میں۔ جی ٹیکسٹائل میں، لیبرٹری۔ ٹیکسٹائل میں ہوتے ہیں؟ چلے، میں نے کہا اچھی ہو تو بتائیے گا، نہیں تو بازو کا بندہ کہیں اور بھی نکل جاتا ہے۔ سوال آپ سے بہت آسان سا ہے
قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا؟ ہمارے پیارے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. اور ان کو دیا جائے گا ایکسٹریم والوں کی طرف سے اسپیکر کا تحفہ. زبردست. اچھا بھائی یہ ایک بچہ امام شریف والا ہی بیٹھا ہے, بڑا خوبصورت سے امام باندھا ہے, ذرا اس کو کھڑا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ مجتبیٰ اتاری. حافظ مجتبیٰ اتاری. ماشاءاللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ اسکول پڑھ. اسکول پڑھتے ہیں. نعت شریف بھی پڑھتے ہیں؟ جی. ایک شعر سنا دینا, پھر پڑھ لیں گے نا ابھی. جی جی سنا دیں. تیار ہو رہا ہے, تیار ہو رہا ہے. ایک شعر میں تو اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے, سنا دیں. واہ کیا جو دو کرم ہے شگے بطحا تیرا میرے آقا. واہ کیا جو دو کرم ہے, واہ کیا جو دو کرم ہے شگے بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آپ مجھ سے قسم لے لیں کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ نعت خواں ہے, یعنی اتنا اچھا پڑھنے والا, اور میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا بندے کا گیٹ اپ بھی کبھی بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوئی ہے, عام بچہ نہیں ہے. ماشاءاللہ بھائی. کہاں سے سیکھا نعت شریف پڑھنا؟ گھر سے. گھر سے سیکھا؟ تو امی نے سکھایا کہ ابو نے سکھایا؟ گھر میں سب پڑھتے ہیں تو ویسے ہی سب پڑھتے ہیں. کون پڑھتا ہے؟ سب بھائی ماشاءاللہ. ابو بھی پڑھتے ہیں, بھائی وغیرہ بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی, یہ تو ماحول کی برکتیں نظر آ رہی ہیں. ماشاءاللہ بھائی. ان کو ایک تو ایکسٹریم کی طرف سے اسپیکر کا تحفہ دیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ اس بچے کو بن رضوان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپر دیا جائے گا. کیا بات ہے بھائی, ماشاءاللہ. بہت اچھا لگا ہمیں آپ کا کلام سن کر. اور یہاں پر ہمارے پاس ریزلٹس بھی آ چکے ہیں, تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پہلے ریزلٹس اناؤنس کر دوں. ٹھیک ہے بھائی. اور ریزلٹس آج یہ ہیں کہ ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 60 نمبر, 60 نمبرز. سبحان اللہ تو کہہ دیں بھائی. اور ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 55 نمبرز. تو مقابلہ ٹیم بی جیت چکی ہے. آج میں نے الٹا کر کے بتایا ہے, ورنہ نارملی پہلے اناؤنس کرتا ہوں جو رنر اپ ہو جاتی ہے, اور جیتنے والی کا بعد میں لیتا ہوں. میں نے کہا آج تھوڑا مزہ لیں. ٹیم بی کے 60 نمبرز ہیں, ٹیم اے کے 55 نمبرز. لیکن بہت کلوز کمپٹیشن ہوا ہے, بہت مزہ آیا, بہت لطف آیا, اور میں آپ دونوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور آپ تو سیمی فائنل میں پہنچ گئے ٹیم بی. ٹیم اے کے لیے جو ہماری طرف سے تحائف ہیں وہ یہ ہے کہ جنون گارمنٹس کی طرف سے دونوں کو سوٹ کا تحفہ دیا جائے گا, اور بیلی پلاسٹک والوں کی طرف سے دونوں کو گفٹ ہیمپر دیے جائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بن رضوان کی طرف سے دونوں کو گفٹ ہیمپر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکات عطا فرمائے. آپ تشریف لے جائیے بھائی, ان کو راستہ دے دیجیے گا ذرا. اچھا جی, ماشاءاللہ ہمارے ثنا خاں بھی انتظار میں ہے کہ بھائی ہم مل کر کلام کب پڑھیں گے. تو پھر مل کے کلام ہو جائے پہلے, کہ ایک دو سوال اور ہو جائے آپ لوگوں سے, جیسا آپ بولیں. کیا کہتے ہیں؟ بڑے یار آپ لوگ بڑے وہ نکلے یار, ہیں اپنے پہلے سوالت کی کر رہے ہیں, ترکیب بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا بھائی, اوپر جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں چمک والی ٹوپی, ذرا وہ شیشے چمک رہے ہیں ان کو مائک دیجیے گا ذرا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ راحیل. راحیل کہاں سے آئے ہیں؟ کورنگی سے. کورنگی شریف سے آئے ہیں. ماشاءاللہ. کیا کرتے ہیں؟ پڑھائی اسٹڈی کر رہے ہیں. اسٹڈی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یار, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. اچھا یہ بتائیں کہ جو حج ادا کرتے ہیں مسلمان, وہ کس مہینے میں کرتے ہیں؟ ذی الحج کے مہینے میں. ذی الحج کے مہینے میں. اور تاریخ کون سی ہوتی ہے؟ آپ یوم عرفہ کی تاریخ بتا دیں.
آپشن دے دیتا ہوں 9, 10 یا 11 9 10 ہے نہیں ایک بتا 10 پھر غور کر لیں. یوم عرفہ کس دن ہوتا ہے؟ 9 حج کو 9 ذی الحج کو ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ویسے تو انہوں نے 10 ذی الحج کہا تھا لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, ہماری نیک تمنائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ان کو ابو حمزہ کی طرف سے خوشبو کا تحفہ دیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ سفید امام شریف والے بچے جو نیچے بیٹھے ہیں, نالین شریف کا نقش بھی لگا ہوا ہے, ان کو ذرا مائک دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حسن. جی محمد حسن. محمد حسن. چلیں آپ ایک کام کیجئے, ہمیں کسی بھی صلاۃ و سلام کا کوئی ایک شعر سنا دیں. ویسے ہی سنا دیں, طرز میں نہیں آتا تو کوئی بات نہیں. جو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا مختلف, آ رہا ہے ذہن میں کوئی؟ جمعے والے دن جاتے ہیں بابا کے ساتھ مسجد میں, جمعے کے بعد جب کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں, کون سا پڑھتے ہیں؟ جی شروع میں کر دوں پھر آپ بتائیں گے. مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام خدائے شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. میں والدین کو کہوں گا کہ یہ خاص طور پر اہتمام کیا کریں کہ جمعے والے دن اپنے ایسے سمجھدار بچوں کو ضرور مسجد میں لے جائیں اور صلاۃ و سلام میں آپ خود بھی کھڑے رہیں. یعنی اس سینس میں کہ بعضوں کا بندہ کہتا ہے یار کام پہ جانا ہے, فلاں جگہ پہنچنا ہے, جمعے والے دن نہ خاص طور پر ٹائم نکالیں اور بچوں کو صلاۃ و سلام اور آخری دعا کے بعد بچوں کو مسجد سے لے کے نکلیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسی روحانیت و نورانیت آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے, کیونکہ یہ حضور پر کھڑے ہو کر با ادب جمعے کو جو ہم اہتمام کرتے ہیں تو یہ خاص ایک ہمارا ایک محبت کا انداز ہے, اظہار محبت کا ہے. ماشاءاللہ بھائی اس بچے کو دیا جائے گا بن رضوان کی طرف سے گفٹ ہیمپر. ماشاءاللہ